بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رجلان من الذين يخافون، وہ لوگ جو خوف کا شکار تھے ان میں سے دو نے یہ کہا کہ انعم اللہ علیہما، کہ جن دو پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا۔ اب دیکھیں یہ ہے معنی جو ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم کون ہے؟ بزدل نہیں ہے، مرد میدان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو خوف کا شکار تھے ان میں سے دو لوگ انہوں نے کہا، اور وہ کون تھے؟ انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور وہ انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، وہ جائزہ لے کے وہ بھی آئے تھے، انہوں نے تجویز پیش کی کہ اگر دروازے سے داخل ہو گئے ہم، یعنی وہ ڈرے نہیں، انہوں نے کہا ہم نے ہونا داخل، تیار ہیں۔ اسے اللہ کہہ رہا ہے شجاع کو کہ یہ انعم اللہ علیہما، وہ انعم اللہ نہیں ہے کہ جو میدان میں نہیں نکلتے، کہتے ہیں ابھی آگے آپ سنیں گے ادخلوا علیہم الباب، دروازے کی طرف سے ان پر داخل ہو جاؤ، فَإِن دَخَلْتُمُوهُ، پس اگر تم داخل ہو گئے اس دروازے سے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، انہوں نے کہا ہم نے بھی اسیسمنٹ کر لی ہے۔ ایک ہوتی ہے بہادر کی اسیسمنٹ، ایک ہوتی ہے بزدل کی اسیسمنٹ، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ کے زمانے میں جب جنگ کا حکم آیا تو قرآن نے کئی جگہ پہ کہا ہے اے رسول جب جہاد کا حکم آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے ڈیلے گھوم رہے ہیں، ڈیلا سمجھتے ہیں اندر بلیک پورشن ہے آنکھ کا، ان کے ڈیلے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے موت پڑ گئی ہے ان کو، اور پھر خدا فرماتا ہے فَأَوْلَى لَهُمْ، موت ہی پڑ جائے ان کو، کہ جو مرد میدان نہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو۔ جب اس نے کہا ہے موسیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں، کتنے موسیٰ کی باتیں سچ ہوتی دیکھ چکے ہو، فرعون سے نجات پا چکے ہو، دریا سمندر پھٹتا دیکھ چکے ہو، اب وہی موسیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں ہم نے اسیس کیے اس دروازے سے اگر داخل ہو گئے جیت جاؤ گے، اور اگر مومن ہو تو اللہ پہ صرف توکل کرو، باقی باتیں چھوڑ دو۔ یہ ہے قرآن۔ قالو، پھر قوم کا جواب آیا، قالو یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ انا لن ندخلها، یہ قرآن مجید میں یہ حرف جہاں بھی آتا ہے لن، اس کا معنی ہوتا ہے کبھی نہیں، جیسے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کبھی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، وہ پتہ چلے گا کہ دے رہے ہو۔ گندی چیزیں گھر میں خراب ہو رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے دو، غریبوں کو دے دو، ایک ہے جو تمہیں پسند ہے، وہ جب یہ تمہارے اندر صفت آئے گی تب سمجھنا کہ اب تم اس نیکی کو تم نے پا لیا، اب تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو۔ یہ کہتے ہیں ہم کبھی داخل نہیں ہوں گے، ایک اور تاکید لگائی ابداً، کہ کسی شک میں نہ رہنا ہے موسیٰ، ٹھیک ہے نا؟ لن ندخلها کا معنی یہ ہے کبھی نہیں جائیں گے، پھر تاکید بھی کی کبھی بھی نہیں۔ یہ نبی کے ساتھ بیہیویئر ہے معجزات دیکھنے کے بعد۔ کب تک نہیں جائیں گے؟ ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس کے اندر ہیں۔ اور اب دیکھیے اللہ جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے فیورٹ ہے فلان ہے، فَاذْهَبْ، تو جا موسیٰ، تو جا، انت وربک، تو انت وربک، اور تیرا رب، اپنا رب بھی نہیں بنایا اس وقت، ٹھیک ہے نا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ دونوں لڑو۔ یہ جو خود سست ہیں مسلمان، خود اخلاقی پستی کا شکار ہے، خود کچھ نہیں کرتے، یہ آج کی زبان میں جب دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو لڑ جا کے اسرائیل سے،
تو تباہ کر ان کو، ہم نے کچھ نہیں کرنا. زبان حال یہ ہوتی ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، یہ وہ قوم ہے. عبرت ہے قرآن. ٹھیک ہے نا. اے اللہ رسول اللہ کے صدقے ان کا بیڑا غرق کر، یعنی اے رسول اور اے اللہ آپ دونوں جائیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا. یہ بنی اسرائیل ہے. اذهب فاذهب انت وربك فقاتلا، موسیٰ آپ اور آپ کا رب جاؤ، فقاتلا آپ دونوں جنگ کرو، قتال کرو. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہی بیٹھے ہوئے، ہم نہیں جا سکتے. صدق اللہ العلی العظیم.